قابل احترام شخصیت محترم جناب خالد طواب صاحب جو کہ چیئرمین یونائٹڈ بزنس گروپ اور اس کے علاوہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی پی. تھینک یو بھائی. السلام علیکم. شاہ بھائی آپ سے معذرت کیونکہ یہ دن ایسا ہے کہ اتنے ساری جگہوں پہ جانا ہے تو ٹائم ڈسٹینس تھا. جناب انیس احمد صاحب ہمارے آج کے چیف گیسٹ. انیس صاحب چیف گیسٹ تو آپ ہمیشہ سے کراچی کے لیے ہیں اور ماشاءاللہ میں تو یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے فیڈرل کیبنٹ کا یہ عہدہ ایک ٹیمپرری ایکسیپٹ کیا. یہ ایکچولی تو اس کی اس ملک کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا آدمی جو ہے وہ یہاں آیا اور اس ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت کا جو ٹائم ہے وہ بڑا تھوڑا ہے. جناب راشد صدیقی صاحب اور تمام حضرات السلام علیکم. آج ابھی جو راشد بھائی نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے میرا خیال ہے یہ بڑا سوچ کا اور بڑا سمجھ والا یہ ایک ایشو ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو اس پہ کس طرح ری ایکٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ تو بہت جذباتی قوم ہیں. جہاں نام آتا ہے مسلمانوں کا اور جہاں یہ چیز آتی ہے تو ہم جھنڈا لے کے مسلمان کا کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی اللہ نہ کرے جو بے حرمتی کرتا ہے قرآن شریف کا تو اس کے بعد ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ہم اپنے املاک کو جلاتے ہیں جو کسی طرح بھی سینسیبل نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں کو مارتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں یعنی مڈل ایسٹ کی کافی کنٹریز ایسی ہیں کہ او آئی سی میٹنگ میں انہوں نے جو رول ادا کیا آپ سب کو معلوم ہے ضرور وہ رول ادا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم مسلمانوں کو ایک مسلمان قوم تو بنے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹوں کے لیے. جہاں تک یہ ایک ایشو ہے کہ جی کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے تو یہ بات ابھی شاید میرے خیال اختیار بیگ صاحب نے کہی کہ پھر آپ کو اپنی ایکسپورٹ بھی بند کرنی پڑے گی, امپورٹ بھی آپ کو بند کرنی پڑے گی. چلیے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہو. ہمارا مقصد کیا ہے اور آیا وہ مقصد ہم اس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا تو وہاں مشاہد حسین صاحب جو ممبر سینٹ ہیں تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا. مجھے بھی بلایا تو وہاں کوئی 100-150 آدمی تھے اور کوئی تاریخ وہ دے رہے تھے کہ ہم ایک بہت بڑا جلوس یہاں سے نکالیں گے. تو میں نے ان سے گزارش کری کہ آپ یہ جلوس نکال رہے ہیں یہ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ضرور مظاہرہ کریں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس یکجہتی کا مظاہرہ کرنے میں ان بچوں کو جو وہاں مر رہے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے ان کو اس چیز سے کیا فائدہ پہنچے گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, سب سے پہلے تو یہ آواز اٹھائیں کہ مسلمان ایک تو ہوں. کوئی ایسی انڈیویجولی تو لوگ گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں ہو کر کے آئے وہ, لیکن ایز اے کلیکٹیولی پاکستان ایک بڑا طاقتور ملک ہے, ہم ایک ایٹمی ملک ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کیا اسٹیپ لیں کہ ہم واقعی اپنے مسلمان جو وہاں پس رہے ہیں یا مر رہے ہیں یا بھوک سے مر رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا عملی طور پر کر سکیں. جہاں تک یہ پروجیکٹ کی بائیک آؤٹ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑی فوٹائل ایکسرسائز ہے. اس سے نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی جو لوگ یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ مہم چلاتے اپنے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ہم کو یہ باتیں بڑے سوچ کے سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کے پاس آج بھی ایف ڈی آئی جو ہے وہ آلموسٹ نیل ہو گئی ہے. آپ کے کوئی فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو اس قسم کا ملک اور فردر ایک ہمارے پہ ویسے ہی ٹھپا لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بڑے انتہا پسند ہیں اور ہمارے یہاں بڑا رائٹس ہوتے رہتے ہیں, ہمیں ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ جو ہے جس کی اس ملک میں شدید ضرورت ہے. دیکھیے بہت سارے وعدے ہوئے ہیں. جب یہ ایس ایف آئی سی کا شروع ہوا تھا جلال صاحب نے بڑے اچھے اعلانات کیے, کچھ چیزیں کنٹرول بھی ہوئی. آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. ڈالر کس طرح گر کے آیا, آج ڈالر جو ہے وہ دوبارہ کافی بڑھ گیا ہے. 25 بلین ڈالر جو ہے وہ آپ ہی کی گورنمنٹ میں یو اے ای سے آنا تھا. 25 بلین, 25 بلین سعودی عرب سے آنا تھا. اسی طرح انہوں نے کوئی 100 ارب کا جو حساب بتا تھا 4 ملکوں سے. کچھ سرکمٹانسز بھی ایسے ہوئے وقت لیکن ابھی تک اس ملک پہ آیا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ذرا آپ اگر اس کو پرسو کریں کہ وہ جو جن ممالک نے ہمارے سے وعدہ کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں سیلاب آیا,
بہت سارے ممالک نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اتنے فنڈز ہم دیں گے, ابھی تک 25% وہ فنڈز بھی نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے جو ملک کا ہمارا جو ایک امیج ہے پاکستان کا, وہ ایک اچھا امیج دیں کہ ہم لوگ واقعی اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ عاقل بھائی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں, خاص طور پہ شہاب بھائی سے کہ آپ کا نمبر تھا مینوئل کے لیے, مجھے 2 جگہ اور پہنچنا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.